حبيبي 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 أنت رحماني. أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا اختیار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ التوبہ آیت نمبر 34 سے انشاءاللہ تعالی لیں گے. ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار، بے شک بہت سے علماء میں سے، یہاں پہ احبار سے مراد جو ہے یہودی علماء ہیں، والرہبان اور درویشیوں میں سے. درویشیوں کا مطلب جو ہے کرسچن مونکس سے مراد ہے. لیأکلون، البتہ کھاتے ہیں، اموال الناس، لوگوں کے مال. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہودی علماء اور کرسچن جو مونکس ہوتے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں؟ لوگوں کے مال، یعنی دینداری کے آڑ میں اپنی دنیا بنا رہے ہیں، دنیا کا مال اکٹھا کر رہے ہیں. اور یہ طریقہ کیا ہے؟ بالباطلی، باطل طریقے سے، یعنی یہ غلط طریقے سے، دھوکے داری سے، جو جائز نہیں ہے اس طریقے سے جو ہے مال کھاتے ہیں. یہ اہل کتاب سے خطاب ہے. کیوں خطاب ہے؟ یعنی یہاں پہ اہل کتاب کی یہ بات ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہے؟ یہ اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ ہم یہ کام نہ کریں. اور اسپیشلی یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ آیت ہے، کیونکہ ہم بھی دین کے کام میں کہیں نہ کہیں جو ہے جڑے ہوئے ہیں. تو یہاں پر کیسے یہ جو ہے باطل طریقے سے مال کھاتے؟ ایک تو غلط فتوے رشوت لے کر دیتے، یعنی تورات کے اور انجیل کے انٹرپریٹیشنز لوگوں کی من مرضی سے دیتے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس طرح نہیں بتاتے. لیکن کچھ پریزنٹس، ٹیکسز، نذرانے یہ نہ چلا جائے، اس وجہ سے ہمیشہ لوگوں کو خوش کرنے میں رہتے. کیونکہ لوگ جو ہے ان احبار اور رہبان، یہ درویشیوں کو اور علماء کو جو ہے کیا کرتے ہیں؟ پریزنٹس دیتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، کوئی انمول چیزیں، قیمتی چیزیں لا کر دیتے ہیں. لیکن یہ کب لا کر دیتے ہیں؟ جب وہ لوگوں کو خوش رکھے، ان کی من مرضی کی بات بتائے. تو اس لیے کیا کر دیتے ہیں؟ تورات کی اور انجیل کی انٹرپریٹیشنز ان کی جس طرح سے وہ خوش ہو جائے، جس طرح ان کو پسند آئے، تو اس طرح کے دیتے تھے. اگزامپل، سود کو جو ہے کیا، حالانکہ سود ان کے پاس بھی، یہود کے پاس بھی حرام تھی، تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ یہود سے سود لینا حرام ہے لیکن غیر یہود سے سود لیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کیا کیا، اس پہ کچھ ایک ٹوسٹ لا دیے تاکہ جو ہے کیا ہو، وہ بات بھی جس طرح ان کی کتابوں میں بتائی جائے اس طرح جو ہے رہے، اور پھر ان کی من مرضی کی بات بھی جو ہے ہو جائے. اسی طرح جو ہے چربی کو بیچ کر، کیونکہ چربی کھانا ان کے لیے حرام تھا، تو چربی کو بیچ کر مال جو ہے لیے جا سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے یعنی حرام چیزوں کو چینج کر کے جو ہے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کچھ نہ کچھ اس میں چینجز لاتے تھے، اور لا کر کیا کرتے تھے؟ اس میں اس کو جو ہے لوگوں کو خوش کر دیتے تھے تاکہ ان کو دنیا کے یہ فائدے مل جائے، دنیا کا جو ہے مال مل جائے، دنیا کے جو ہے پریزنٹس مل جائے، ان کو جو ہے جو بھی ان کو یہ فائدے ہوتے تھے مل جائے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی اگر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اس میں، ہماری امت میں میں بتا رہی ہوں کہ اسلام کے نام پر اسی طرح جو دین کی ایک دکان بنائے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے وہ جو ہے
دین کے نام پر، اسلام کے نام پر کیا جاتا ہے، تو تاکہ ان کو ملنے والی عزت، ان کو ملنے والی جو ہے نذرانے، ان کو ملنے والے پریزنٹس، ان کو ملنے والے پیسے، ان کو ملنے والے جو ہے یہ جو فائدے ہیں وہ نہ چلا جائے. جیسے تعویذ گنڈے دینا، غلط فتاوے دینا، پلیتے جو ہے دینا، کچھ جو ہے ال جلول کیا کہتے ہیں اپنے وظیفے دینا، یا پھر پیری مریدی کے نام پہ کسی کے لیے جو ہے پیسے لے کر، گفٹ لے کر جو ہے دعائیں کر دینا. جیسے اگر ہم دیکھیں گے قرآن کو بخششوانے کے بھی ایڈورٹائزمنٹ جہاں جہاں جو ہے کہاں کہاں انڈیا میں اٹس ویری کامن کہ فلاں جو ہے جو مر گیا ہے اس کے لیے کیا کرتے ہیں قرآن بخشوائی جاتی ہے. کیا پیسے دے کر جو ہے کسی کے لیے قرآن بخشوائی جا سکتی ہے یا دعا کروائی جا سکتی ہے؟ اس طرح جو ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی اس سے یہ ایک تو یہ ہوتا ہے نذرانے اصول ہوتے ہیں، پیسے اصول ہوتے ہیں، گفٹ اصول ہوتے ہیں، اور دنیا کے فائدے ملتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کو ان لوگوں کی محفل میں، سوسائٹی میں ایک امپورٹنس ملتی ہے، ایک عزت ملتی ہے، لوگ ان کے پاس آتے ہیں، ان کو جو ہے ایک بہت بڑا ایک درجہ مل جاتا ہے یہ کام کر کے. لیکن دین میں اس کی کوئی جگہ نہیں، جبکہ یہ دین کی آڑ میں یہ کام کرتے ہیں. تو بالکل ایگزیکٹلی ہماری اس میں بھی جو ہے لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے یہ یہود اور نصارہ کے کیا کرتے تھے، ان کے علماء کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ ان کی بات یہی بتا رہے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. ڈیفینیٹلی یہ اللہ کے راستے سے روکنا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو ایگزیکٹ میسج ہے وہ تو نہیں دیتے. لوگ جو ہے ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے کیا ہے، اسکالرز ہے، یہ علماء ہیں، یہ دین کا علم رکھنے والے ہیں، یہ دین کو جانتے ہیں، اور دین کے نام پہ یہ اپنے پرسنل فائدوں کے لیے غلط فتوے دیتے ہیں، گناہ کرواتے ہیں، تھوڑے سے جو ہے ان کو دنیا کے فائدے ان کے نہ چلے جائے اور ان کی خود کی امپورٹنس نہ چلے جائے، اس کے لیے. پھر کیا کرتے ہیں، والذین یکنزون. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک سیکنڈ ٹائپ کے جو ہے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں. یکنیزون کنز سے ہے، ٹھیک ہے. کنز کا مطلب ہوتا ہے ٹریجر، خزانہ، اور خاص طور سے ایسا پیسہ، ایسا ٹریجر، ایسا خزانہ جس کے اوپر زکوٰۃ نہ دی جائے، اس کو جو ہے کہا جاتا ہے. تو اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں الذهب یعنی سونا، والفضہ اور چاندی. تو اب اس میں یہود، مسلمان سب لوگ آئیں گے جو لوگ جو ہے پیسہ جمع کرتے ہیں یہاں پہ خاص طور سے سونے اور چاندی کی شکل میں، جس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ادا کرتے. تو پھر سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، اور اس میں سب لوگ آئیں گے، یہود بھی، عیسائی بھی اور مسلمان بھی. وَلَا يُنْفِقُونَهَا، اور نہیں وہ خرچ کرتے اس کو، کس کو، سونے اور چاندی کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں یعنی حقداروں کو نہیں دیتے، خود ہی رکھ لیتے ہیں. اور پھر جو ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پس خوشخبری دے دو ان کو دردناک عذاب کی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو انسان کو مال عطا کرتا ہے وہ صرف جمع کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں، اپنے پاس سے نکلنے نہیں دیتے، پھر اس میں جو ہے کیا کرتے ہیں، اس پہ غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. تو پھر ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو مال ہم کو دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس کیا ہے، امانت ہے. اور پھر اس کو کہاں خرچ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں حکم دیا ہے وہاں خرچ کرنا ہے. سب سے پہلے تو اپنے آپ کے اوپر بھی خرچ کرنا ہے. ایسا نہیں، بعض لوگ اتنے کنجوس ہوتے کہ خود کے اوپر بھی مال نہیں خرچ کرتے. نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خود کے اوپر بھی مال خرچ کرنا ہے، والدین پر، یتیموں پر، رشتہ داروں پر، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جہاد میں. اور پھر جو ہے زکوٰۃ کہاں کہاں پر دینا ہے وہ بھی جو ہے کیٹیگریز جو ہے آئے ہیں. تو اب یہاں پر جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال خرچ کرنے کے لیے کہا ہے وہاں خرچ کرنا ہے. اور مال جب اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے ہیں اس کے ساتھ ذمہ داری بھی دیتے ہیں. ذمہ داری یعنی آپ جب وہ مال آپ کے پوزیشن میں ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے ذمہ داری دی جاتی ہے. زکوٰۃ کے علاوہ پر بھی مالدار کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے کہ اگزامپل جیسے قحط ہے، اگر سوکھا پڑ جائے یا سوسائٹی میں جو ہے
ایک ایسا سوشل پرابلم اگر آ جائے تو مالدار یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو زکوٰۃ دے دی ہے اور اب سوسائٹی میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری میری نہیں ہے. سامنے کوئی بھوکا مر رہا ہے, کوئی محتاج ہے, تو زکوٰۃ کے علاوہ پر بھی مال کو خرچ کرنا ہے. یہ آیت عبداللہ بن عمر کے مطابق یہ مال سے مراد جس پر زکوٰۃ نہ دی جائے, یعنی یہاں پہ یکنزون کا جو آئے ہے, اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ آیت جب نازل ہوئی تھی جب ابھی زکوٰۃ کی فریضت نہیں ہوئی تھی, پھر جب زکوٰۃ فرض ہوا تو اموال زکوٰۃ کو جو ہے بالکل وہ کر دیا گیا, کلیئر کر دیا گیا. ٹھیک ہے, اور جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو اموال کو زکوٰۃ سے پاک کر دیا گیا, یعنی مال جو ہے زکوٰۃ سے کیا ہوتا ہے, پاک ہوتا ہے. اور اس بات کو لے کر کہ یہ کس جو ہے مال کے بارے میں ہے, وہ بھی جو ہے اس میں صحابہ کرام میں اختلاف رہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور اس نے زکوٰۃ نہ ادا کی ہے تو اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کے سامنے پیش کیا جائے گا, جس کے پیشانی پر 2 نقطے ہوں گے. تو پھر بیسیکلی جو ہے یہ مال جس کا حق نہیں ادا کیا جاتا وہ ہے, اور اسپیشلی جو ہے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ مال ہے جس کے اوپر زکوٰۃ نہ دی جائے. اور اسی کے بارے میں آگے جو ہے بتایا جا رہا ہے, جو مال جمع کرتا ہے اور اس میں زکوٰۃ نہیں ادا کرتا, حقداروں کو نہیں دیتا, اللہ کے راستے میں نہیں دیتا اور ضرورت مند کو نہیں دیتا ہے, تو تب کیا ویسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. یوم یحمى علیہا, جس دن تپایا جائے گا یعنی گرم کیا جائے گا. کس دن؟ آخرت میں, قیامت کے دن. علیہا, اس پر, فی ناری جہنما, جہنم کی آگ میں. یعنی یہ سونا, یہ چاندی اب جہنم کی آگ میں. جہنم کی آگ ہم پہلے بھی لے چکے کہ یہ دنیا کی آگ سے ٹیمپریچر میں, انٹینسٹی میں بہت زیادہ ہوگا, جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہوں گے. تو اس آگ میں اس سونا اور چاندی کو جو انسان جمع کرتا رہا اور اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ نہ ادا کرتا رہا, اس کو جو ہے کیا کیا جائے گا, گرم کیا جائے گا, تپایا جائے گا. فتقوا, پھر داغا جائے گا. داغا جائے گا نا, اس سے گرم کیا کیا جائے گا, چرکا دیا جائے گا. بہا, ساتھ اس کے, جباہہم, ان کے پیشانیوں کو. کیونکہ جب کوئی دنیا میں مانگتا ہے تو اس ماتھے کے اوپر بل آتا ہے. آپ دیکھیے, جو چیز ناگوار لگتی ہے, جو چیز اچھی نہیں لگتی, تو ماتھے کے اوپر بل آتا ہے. ماتھے کے اوپر کیا ہوتا ہے, when we don't like something, اس سے جو ہے سائن نظر آتی ہے. تو پھر ان کے پیشانیوں کے اوپر داغا جائے گا. وجنوبہم, اور ان کے پہلوؤں پر یعنی بازوؤں پر جو ہے. وظہورہم, اور ان کی پیٹھوں پر. فائنلی ان کے پیٹھوں کے اوپر بھی داغا جائے گا. اور پھر ان سے کہا جائے گا, ھذا, یہ ہے, ما کنزتم, جو جمع کیا تم نے, لانفسکم, اپنے نفسوں کے لیے. یعنی جتنا جمع کرتے تھے, خوش ہوتے تھے, اتنا زیادہ جو ہے تم کو داغا جائے گا. فذوقوا, پس چکھو, ما کنتم تکنزون, جو تھے تم جمع کرتے. تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو تم جمع کرتے تھے اس کے لیے, اور پھر اس کا حق نہیں ادا کرتے تھے, اسپیشلی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے, تو اس کے لیے جو ہے کیا کیا جائے گا, اس طرح کی سزا دی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے روز زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں پر ان کا مال گنجے سانپ بنا کر مسلط کیا جائے گا, جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا, انا مالکا انا کنزکا. بخاری کی روایت ہے نا, میں تمہارا مال ہوں اور میں تمہارا خزانہ ہوں. جن جانوروں کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جانور اپنے مالک کو مسلسل 50,000 سال تک اپنے سینگوں سے مارتے رہیں گے اور اپنے پاؤں تلے رونتے رہیں گے. معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے آگے پیچھے دھجیاں یعنی چیتڑے لٹک رہے تھے اور وہ کانٹے اور پتھر کھا رہے تھے. آپ نے دریافت کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے. مسند احمد کی روایت ہے. حدیث میں آتا ہے, طبرانی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے مال اور دولت تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں, دنیا میں بھی برکت چلی جاتی ہے اور آخرت میں بھی عذاب جو ہے ہوتا ہے. دارالارقم کی طرف سے زکوٰۃ کے احکامات اور مسائل, ایکچولی روزے, زکوٰۃ اور حج کے احکامات اور مسائل تینوں ایک ساتھ ہے, تو اس میں اگر آپ کو زکوٰۃ کے احکامات اور مسائل کو ڈیٹیل میں جاننا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کورس آپ ضرور لیجئے گا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں, ان عدت الشہور, بے شک مہینوں کی گنتی, عند, نزدیک, اللہ کے, 12,
شہرن مہینے ہیں، یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے پاس 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں، اللہ کی رجسٹر میں، اللہ کے ریکارڈ میں مہینے کتنے ہیں؟ 12 ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کوئی بھی کیلنڈر اٹھا لی، چاہے وہ سولار کیلنڈر ہو، چاہے وہ لونار کیلنڈر ہو، چاہے وہ کسی بھی مشرق کا کیلنڈر ہو یا کہیں کا بھی کیلنڈر ہو، ہر کیلنڈر میں یو فائنڈ، یعنی چائنیز کیلنڈر ہو، ہندو کیلنڈر ہو، کوئی بھی کیلنڈر ہو، سب میں 12 منتھس ہی ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ فرام دا ڈے جو ہے جب سے دنیا بنی ہے تب سے اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہی ہے۔ اور اسلامک کیلنڈر میں جیسے آپ لوگ کو پتا ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ 12 مہینے لونار کیلنڈر میں ہیں۔ مسلمز فالو لونار کیلنڈر جو چاند کے حساب سے ہوتا ہے۔ لونار اور سولار کیلنڈر یوزلی جو ہم اپنے روزمرہ اس میں استعمال کرتے ہیں وہ سولار کیلنڈر ہے، جبکہ ہم کو لونار ہی فالو کرنا ہے، لیکن جو ہے سوسائٹی میں رہنے کے اس میں جو ہے مجبوراً ہم کو سولار کیلنڈر فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو سولار کیلنڈر اور لونار کیلنڈر دونوں میں 11 دن کا فرق آتا ہے، اور ایوری 33 ایئرز 1 ایئر کا ڈفرنس آتا ہے۔ تو اب جو ہے دو ہم سولار کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، لیکن عبادات کا تعلق کس سے ہے؟ لونار کیلنڈر سے ہے۔ تو تمام عبادات ہمارے، چاہے رمضان کے روزے ہو، حج کا جو ہے فریضہ ہو، یہ سب جو ہے کس سے ہوتا ہے؟ لونار کیلنڈر کے اکارڈنگ ہی کیا جاتا ہے۔ اور 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ ہم سب کو پتا ہے۔ ان میں جنگ کرنا، لڑنا، جھگڑنا اور یہ سب منع ہے، اور پھر گناہوں سے بھی دور رہنا ہے۔ مشرک کیا کرتے تھے کہ جیسے کہ آپ سب کو میں نے پہلے بھی جب محرمات مہینوں کی بات آئی تھی یہ بتایا تھا کہ یہ محرمات کے جو مہینوں کا جو سسٹم ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا انٹروڈیوس نہیں کیا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو سوسائٹی میں پریویلنٹ تھی پہلے سے ہی تھی، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کا یا پھر ہمارے طریقے کا حصہ ہوتا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو کرتے تھے، اس کو جو ہے سٹاپ نہیں کرتے تھے۔ تو اسی طرح یہ حرمت والے مہینوں کا طریقہ پہلے سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمارے لیے برقرار رکھا، اور ہمیں بھی یہ 4 حرمت والے مہینوں کی جو ہے حرمت کو قائم رکھنا ہے۔ تو مشرک کیا کرتے تھے؟ یہ حرمت والے مہینوں میں کیونکہ لڑائی جھگڑا، جدال، وار، جنگ یہ سب منع تھا، تو وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مہینے کو حرمت والا مہینہ ڈکلیئر کرتے تھے۔ جیسے جو ایکچولی رجب تھا، وہ رجب کے مہینے میں اگر ان کو وار کرنا ہوتا تو وہ لوگ کیا کرتے؟ چلو یہ منتھ رجب نہیں ہے، نیکسٹ منتھ رجب ہوگا۔ اس طرح جو ہے آگے پیچھے اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کر لیتے تھے۔ اور حج کو بھی جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ دے آلویز وانٹڈ حج ٹو کم ان اے ویری گڈ اینڈ پلیزنٹ ویدر، کیونکہ حج جس طرح ہم لونار کیلنڈر کو دیکھتے ہیں کبھی پلیزنٹ ویدر میں آتا ہے، کبھی گرمی میں آتا ہے، کبھی سردی میں آتا ہے، الگ الگ۔ تو مشرک کیا کرتے تھے کہ دے وانٹڈ دس ٹو کم جو ہے ایک پلیزنٹ ویدر ہو، دوسرا کٹائی کا بالکل ایسا نہیں ہو کہ فصل کٹنے والا ہو تو فصلوں کو چھوڑ کے آنے والا بھی موسم نہیں ہو، اور پھر ایسا موسم ہو کہ فصل کٹنے کے بعد لوگ جو ہے یہاں پر لے کر آئے، ایسا موسم ہو۔ تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ یعنی غلے کے ساتھ لوگ آئے، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تو اپنی مرضی سے حج کا سیزن بھی جو ہے ایڈجسٹ کرتے تھے، تاکہ لوگ حاجی جو ہے جو حج کے لیے آئے وہ اگر پلیزنٹ ویدر ہوگا تو لوگ زیادہ آئیں گے، زیادہ گرمی ہے تو چانسز ہے کہ لوگ جو ہے رک جائیں، نہ آئیں۔ تو وہ لوگ چاہتے تھے کہ موسم بھی اچھا ہو اور کٹائی کے بعد فصل لے کر آئے، ایسا موسم۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ آگے پیچھے جو ہے اپنے من مرضی سے مہینوں کو کر لیتے تھے، جس کا جو ہے یہاں پر ذکر ہے۔ اور ایک بات بھی جو ہے حجۃ الوداع کے وقت مسند احمد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصلیت پر آ گیا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 جو ہے پے در پے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، اور چوتھا رجب ہے۔ یعنی یہ کچھ الگ ہے، تھوڑے مہینوں کے بعد آتا ہے، لیکن یہ ہے۔ اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک بہت ہی گہری بات کہی ہے
ایک بات یہ ہے کہ زمانہ گھوم پھر کر اپنے اصل پر آ گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت فضیلت یہ تھی کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس سال ایکچولی جو ہے ذی الحج تھا، یعنی مشرک جو ہے آگے پیچھے یہ مہینے کرتے تھے، اس کے اندر جو ہے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے عزم سے یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حج کیا اس سال جو ہے چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی، اور ایکچولی وہ ذی الحج کا مہینہ تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہو چکا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا کیے، اس چھیڑ چھاڑ کو یا مہینوں کے آگے پیچھے کرنے کو، یہ سب چیز کو جو ہے ختم کر دیے، پھر آگے جو ہے یہ بات نہیں ہوئی۔ تو اس چیز کا یہاں پر ذکر ہے ذالک الدین القیم، یہ یعنی یہ حرمت کا جو قانون ہے وہ دین درست ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور بظاہر یہ جسٹ کیلنڈر کا معاملہ لگتا ہے لیکن اس کا تعلق تمام عبادات کے ساتھ ہے، تو اس کیلنڈر کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا ہے، اور کیونکہ کیلنڈر کو ایز اٹ از وہ کرنا، آبزرو کرنا، چاند کے جو ہے دکھنے سے منتھ کا ڈکلریشن، یہ ساری چیزیں عبادات میں آتا ہے، تو مسلم شوڈ بی ویری ویری کیئرفل اباؤٹ آل دیز تھنگس۔ فلا تظلموا فیہن، پس نہ تم ظلم کرو ان میں، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں گناہ کے کام مت کرو، اسپیشلی جنگ مت کرو، اور پھر جو ہے اس میں جو ہے شکار، اور پھر حج کے ٹائم پر، حج کے مہینے میں، حج کی اس میں حالت احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، یہ سب چیزیں نہیں کرنا۔ انفسکم، اپنے نفسوں پر، وقاتل المشرکین، اور جنگ کرو مشرکین سے، کافتن، سب کے سب، یعنی اب کیونکہ اعلان برات ہو گئی ہے، سب مشرکین پر، سب مسلمان ایک ساتھ مل کر جل کر جو ہے ان کے ساتھ جنگ کرو، کما یقاتلونکم، جیسا کہ وہ جنگ کرتے ہیں تم سے، کافہ، سب کے سب مل کر، یعنی جس طرح ہم دیکھیں گے جنگ بدر میں سب یونائٹڈ ہو گئے، جنگ احد میں سب یونائٹڈ ہو گئے، اور فائنلی جو ہے جنگ خندق میں تو یہود مشرکین سب مل گئے تھے، تو اس طرح تم بھی جو ہے سب یونائٹڈ ہو جاؤ۔ وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ تو جو متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ چاہیے تو تقوی اختیار کرنا ہے۔ ہم اندر اپنے تقوی ڈیولپ کریں گے تو آٹومیٹیکلی کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے۔ جب بھی یو وانٹ اللہ ٹو بی وتھ یو، ہم تو ہر وقت چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو، تو پھر اپنے تقوی کو ہمیشہ ٹٹولنا ہے، چیک کرنا ہے، جس کے ذریعے اللہ کین بی وتھ اس آلویز۔ انما النسی، بے شک نسی، یہاں پر مہینوں کا ادھر ادھر کرنا جو ہے نسی ہے، زیادتوں فی الکفر، اضافہ ہے کفر میں، یدل بہ، گمراہ کیے جاتے ہیں ساتھ اس کے، الذین، کس کے، نسی کے ذریعے، وہ لوگ، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ، وہ حلال کرتے ہیں اس کو، عامن، ایک سال، ویحرمونہ، اور حرام کرتے ہیں اس کو، عامن، ایک سال، لیواطئوا، تاکہ موافق کرے، عدتا، گنتی، یعنی اللہ کے 4 مہینے کمپلیٹ تو کر دیتے ہیں کہ جو حرمت والے ہیں وہ حرمت والے تو حرمت والوں میں حرمت کو قائم کرتے تو ہیں، لیکن اپنی من مرضی سے ادھر ادھر، جو ابھی میں مہینوں کا ادھر ادھر کرنا ہے اس کو نسی کہا جاتا ہے۔ ما حرم اللہ، جو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے حرام کیا، لیکن وہ اپنے لیے کیا کیے، یہ مہینہ نے وہ مہینہ، وہ مہینہ نے یہ مہینہ کر کے جو ہے پورا کر دیتے ہیں، یعنی 4 مہینوں کی حرمت کو تو کمپلیٹ کرتے تھے لیکن اپنے من مرضی سے کرتے تھے۔ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، پس وہ حلال کرے جو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی جنگ کو حلال کرنے کے لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے، مہینوں میں ادھر ادھر کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے قانون کو چینج کر دیتے تھے۔ زُيِّنَ لَهُمْ، خوبصورت بنا دی گئی ہے ان کے لیے، سوء، برے، اعمالہم، ان کے اعمال، یعنی غلط اعمال کر کے شرمندہ نہیں ہوتے تھے لیکن اپنے آپ کو بہت وائز، بہت سمجھدار، بہت بڑے سمجھتے تھے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے کافر قوم کو۔ بعض جگہ جو ہے ایک کبیسہ بھی ان کا جو ہے، ایک تو نسی آیا ہے یہاں پر، نسی کیا ہے، مہینوں کا ادھر ادھر کرنا، کوئی بھی مہینے کو اپنی من مرضی سے جو ہے کوئی اور مہینہ ڈکلیئر کر دینا، یہ ہے۔ اور کبیسہ جو ہے ہر 3 سال میں 1 منتھ کو ایڈ کرنا
تاکہ لونار کیلنڈر جو ہے سولار کیلنڈر کے برابر ہو جانا. یہ بھی یہی ہوتا تھا. تو ہوتے ہوتے 36 ایئرز میں کی بجائے جو ہے کیا ہوتا تھا 35 ایئرز میں ہوتا تھا. یعنی اب وہ لوگ کیا کرتے تھے, ایک تو ان کا یہ ہوتا تھا نسی مہینوں کو ادھر ادھر کرنا, اور ایک ان کا جو ہے ایک طریقہ کبیسہ کا تھا. کبیسہ میں جو ہے وہ لوگ کیا کرتے تھے ایوری 3 ایئرز کے بعد ایک مہینہ ایڈ کر لیتے تھے تاکہ لونر اور سولار کیلنڈر ایک ہی ہو جائے. تو اس طرح 36 ایئرز میں 35 حج ہوتے تھے, 36 ایئرز میں 36 حج نہیں ہوتے تھے, لیکن 36 ایئرز میں 35 ہوتے تھے. اور اللہ کے اذن کے ساتھ, جیسے میں ابھی بتائی, جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا وہ لونار کیلنڈر کے اعتبار سے, قمری کیلنڈر کے اعتبار سے بالکل کریکٹ تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو بھی ختم کر دیا. تو حدیث میں آتا ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے وقت جو کہا, دیکھو زمانہ گھوم پھر کر اسی نقطے پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے تھے. سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں, اس میں سے 4 مہینے حرمت والے, 3 تو لگاتار ہے, ذی قعدہ ذی الحج اور محرم, اور چوتھا رجب ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زمانہ گھوم پھر کر نقطے پر آ گیا ہے, وہ مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حج کیے ہیں وہ ایکچولی لونار کیلنڈر کے مطابق جو ہے ذی الحج ہی تھا, اور یہ اللہ کے اذن سے تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو, اس طریقے کو جو ہے ختم کر دیا. تو اب یہاں پر ایک اور چیز یہاں پر ہے, ایک نوٹ کرنے والی ہے, زین لہم سوء اعمالہم, خوبصورت بنا دیے گئے ان کے لیے برے اعمال ان کے. تو یہاں پر دیکھیں, ہم کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم لوگ بہت سارے غلط کام کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں. بدعت دیکھیے, کتنی چیزیں ہیں جس کو جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں اچھا سمجھ کر کرتے ہیں, اٹ لکس بیوٹیفل ٹو دیم. کیونکہ جب کوئی چیز ہم کو بری لگتی ہے تو پھر ہم وہ چیز سے بھاگتے ہیں, وہ چیز سے بچتے ہیں, وہ چیز سے دور ہوتے ہیں, اور وہ چیز کے لیے توبہ بھی کرتے ہیں. لیکن جو چیز آپ کو خوبصورت لگ رہی ہے, یو انجوائے اٹ, یو وانٹ ٹو ڈو اٹ, یو ڈونٹ وانٹ ٹو جو ہے لیو دیٹ, تو پھر اس لیے شیطان کیا کرتا ہے برے اعمال کو خوبصورت بنا دیتا ہے. لیکن کوئی چیز اگر خوبصورت لگتی ہے, اچھی لگتی ہے, اٹ ڈز ناٹ مین کہ جو ہے وہ آپ کے لیے صحیح ہے یا پھر باعث اجر ہے. تو اس لیے ہمیشہ ہر عمل کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ وہ جو ہے قرآن اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یا حبیبی 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 حبيبي أنت رحماني, أنا إن تبت مناني, وإن أذنبت رجاني, وإن أدبرت ناداني, وإن أقبلت أدناني, وإن أحببت والاني, وإن أخلصت ناجاني, وإن قصرت عافاني, وإن أحسنت جازاني. حبيبي أنت رحماني, إن تبت مناني, وإن أذنبت رجاني, وإن أدبرت ناداني, وإن أقبلت أدناني, وإن أحببت والاني, وإن أخلصت ناجاني, وإن قصرت عافاني, وإن أحسنت جازاني. حبيبي أنت رحماني.